بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جب انسان کو قبر میں سلایا جاتا ہے تب قبر مومن بندے کے ساتھ یعنی نیک بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے اور گنہگار کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے اور قبر کی رات اس بندے پر کیسے گزرتی ہے۔ دوستو، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری آخرت کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آخرت کے بارے میں معلومات ہو جائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی کے بال آنسوؤں سے بھیگ جاتے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ جہنم کا اور جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تب تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر اتنا روتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر وہ اس منزل سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر یہاں اس نے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے بھی سخت ہیں۔ اور کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی قبر سے زیادہ ہولناک کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اب جب ایک نیک انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے عبداللہ، میرے سینے کے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے مجھے ان میں سب سے زیادہ تو پسند تھا۔ میں تیرا بہت وقت سے انتظار کر رہی تھی، اب تو مجھ میں آ گیا ہے، تو اب تو میری مہمان نوازی دیکھ۔ اور پھر مردے کی نظر اس قبر میں جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، یعنی کھل جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ایک گنہگار شخص قبر میں لٹایا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، جتنے بھی لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سے سب سے زیادہ میں تیرے سے نفرت کرتی تھی۔ اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، میں تجھے سب سے زیادہ ناپسند کرتی تھی اور میں تیرا بہت وقت سے انتظار کر رہی تھی، اور آج جب تو میرے اندر آ گیا ہے تو میرا عذاب غضب کا دیکھے گا، غصہ دیکھے گا۔ اور پھر اس کے بعد قبر اس گنہگار شخص کو اتنی زور سے جکڑے گی کہ اس کی پسلی ایک دوسرے کے اندر گھس جائے گی۔ اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سب کچھ بیان کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو لیا اور اس طرح آپس میں گھسا کر بتایا کہ اس طرح سے پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی، اور پھر اس کے بعد منکر اور نکیر آئیں گے۔ منکر اور نکیر جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی ہوں گی، ان کی آواز بجلی کی طرح ہوگی، اور ان کے دانت بیل کے سینگوں کی طرح ہوں گے، ان کے بال ان کے پیروں تک پہنچ رہے ہوں گے، ان کے ایک کندھے سے ان کے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ بہت زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ کہ اگر کوئی شخص ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک جانے کی کوشش کرے تو اس کو کئی دن لگ جائے۔ فرمایا گیا، منکر اور نکیر کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہیں ہوگا سوائے مومن کے لیے۔ منکر اور نکیر ہر مردے کے پاس جائیں گے اور منکر اور نکیر دونوں کے ہاتھوں میں ایک اسٹیل کا ہتھوڑا ہوگا، اور وہ ہتھوڑا اتنا بھاری ہے کہ اگر پوری دنیا کے جن و انسان مل کے اس کا ہتھوڑے کو اٹھانے کی کوشش کرے تو اٹھانا تو دور کی بات، اس کو ذرہ برابر بھی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکتے۔ منکر اور نکیر جب قبر میں ایک گنہگار شخص کے پاس جائیں گے تو اس طریقے سے جائیں گے کہ اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹنے لگے گی، اور ان کے غضب کے غصے کو دیکھ کر اس شخص پر بے ہوشی طاری ہونے لگے گی۔ منکر اور نکیر ہر مردے سے 3 سوال پوچھیں گے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ منکر اور نکیر کہیں گے، پہچانو تم کدھر ہو، ادھر ادھر دیکھو، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی ہے اور اب تم قبر میں ہو، ہمیں بتاؤ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اب ایسا بالکل نہیں ہے
کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ان 3 سوالوں کا جواب آسانی سے دے دے گا۔ دوستو، بلکہ ان 3 سوالوں کا جواب صرف وہی مسلمان دے پائے گا جس نے اس دنیا کے اندر اللہ کی مانی، دین کی مانی اور نبی کی مانی، نہ کہ اپنے نفس کی مانی، نہ کہ اپنے خواہشات کی مانی، نہ کہ اس دنیا کی مانی۔ تو اب وہ مومن لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری، دین کی مانی ہوگی اور اپنے نبی کی مانی ہوگی، وہ آسانی سے اس سوال کا جواب دے دیں گے۔ لیکن کافر اور وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ، مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ کی نہیں مانی، وہ اس سوال کے جواب جانتے ہوئے بھی اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ وہ لوگ کہیں گے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ اب منکر نکیر دوسرا سوال پوچھیں گے، من دینک کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو اب جو وہ شخص اسلام پر اس دنیا کی زندگی میں عمل کرتا رہا ہوگا، اس کے لیے سوال کا جواب بہت آسان ہوگا۔ دوستو، لیکن وہ مسلمان جس نے صرف کلمہ پڑھا اور پھر اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق نہیں گزارا، اسلام کے حکم نہیں مانے، تو وہ اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی نہیں دے پائے گا۔ اور اب جیسے جیسے منکر اور نکیر سوال پوچھتے جائیں گے تو ایک گنہگار شخص کا دل خوف سے پھٹتا جائے گا، کیونکہ اس کو اپنی آخری منزل یعنی کہ جہنم کا، اس کا عذاب، اس کی تکلیف اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہوگی۔ اور اب منکر اور نکیر تیسرا سوال اور آخری سوال پوچھیں گے، من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے؟ تو اب پہلے کی طرح ایک مومن جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کو مانا ہوگا، ان کی سنت سے محبت کی ہوگی، ان سے محبت کی ہوگی، اس کے سوال کا جواب دینا مشکل نہیں ہوگا۔ دوستو، لیکن دوسری طرف وہ گنہگار مسلمان جس نے اس دنیا میں یہ نہیں جاننا ہی نہیں چاہا کہ اس کے نبی کون تھے، اور نہ اس نے اپنے نبی کی سنتوں سے محبت کی اور نہ ان کے احکامات کو مانا، اور وہ اپنے نبی کے سنتوں پر چلنے کے بجائے دنیاوی لوگوں کے ساتھ چلتا تھا، اور وہ دنیاوی لوگوں کا کہنا مانتا تھا جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی وہ نہیں دے پائے گا۔ دوستو، پھر منکر اور نکیر اس ہتھوڑے سے جو ان کے ہاتھ میں ہوگا اتنے زور سے ماریں گے کہ پوری قبر میں چنگاریاں پھیل جائیں گی، اور اب اس شخص سے منکر اور نکیر کہیں گے کہ اوپر دیکھو، اور جب وہ اوپر دیکھے گا تو جنت کے دروازے اس کے سامنے کھل جائیں گے، اور وہ جنت کو دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ اے اللہ کے دشمن، یہ تیری منزل ہوتی اور یہ تیرا مقام ہوتا اگر تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مان کر چلتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی قسم کھائی اور فرمایا کہ اس وقت اس مردے کو جو پچھتاوا ہوگا وہ اس کی زندگی کا سب سے برا پچھتاوا ہوگا، کیونکہ وہ شخص جنت کو خود سے دور جاتا دیکھ رہا ہوگا اور جہنم کو اپنے قریب آتا دیکھ رہا ہوگا، اور وہ جانتا ہوگا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیسا برا اور دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے سامنے جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا اور جہنم کی گرمی اور آگ اس کی قبر میں گھستی جائے گی اور اس کے جسم کو جلاتی جائے گی اس وقت جب تک قیامت نہیں آتی۔ اور پھر ان 3 سوالوں کے بعد ایک صدا لگائی جائے گی، ایک آواز لگائی جائے گی، اس شخص کو جہنم کے کپڑے پہنا دیے جائے، جہنم کا لباس پہنا دیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس گنہگار شخص کی قبر میں ایک شخص داخل ہوگا۔ فرمایا وہ شخص بہت ہی خوفناک شکل کا ہوگا، اس کا لباس بہت گندا ہوگا اور اس میں بہت سخت گندی بدبو آ رہی ہوگی۔ وہ شخص کہے گا مبارک ہو، مبارک ہو۔ تو وہ گنہگار انسانوں سے پوچھے گا
कि आखिर किस चीज़ की मुबारक मुझे तो यहाँ कब्र में अजाब मिल रहा है। तो वो खौफनाक शक्ल वाला आदमी बोलेगा उस मुकाम की मुबारकबाद, उस तकलीफ़ की, कि उस अजाब की जो तूने अपने हाथों से अपने लिए चुना है। अब वह गुनहगार शख्स उस खौफनाक शक्ल वाले आदमी से पूछेगा, तुम आखिर कौन हो? तुम्हारा चेहरा मेरे लिए बुरी खबर लाया है, तुम कौन हो? तो वह शख्स जाते जाते पीछे पलट कर देखेगा और कहेगा, मैं वो तुम्हारे बुरे आमाल हूँ जो तुम दुनिया में करते थे। अल्लाह ने मुझे जिस्म अता कर दिया है ताकि तुम देख सको कि तुम्हारे वो आमाल जिनको करने में तुम्हें बहुत लज्जत आती थी, तुम्हें बहुत मज़ा आता था, कितने भयानक, बदबूदार और खौफनाक थे। और अब जब वो गुनहगार शख्स उस खौफनाक शक्ल वाले आदमी को देखेगा, उस गंदे लिबास को देखेगा, उस गंदी बदबू को सूंघेगा, तो वो समझ जाएगा कि अब उसका ठिकाना सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नुम है। और फिर वो चिल्लाएगा, रोएगा कि आय अल्लाह, हिसाब का दिन कभी न आए, क़यामत भी न आए, क्योंकि वो जानता होगा कि वहाँ उस दिन उस जहन्नुम की गहराइयों में फेंक दिया जाएगा। और जो अज़ाब उसे कब्र में मिल रहा है, जहन्नुम का अज़ाब उससे लाखों करोड़ों गुना तकलीफ़ देने वाला, अज़ियत देने वाला है। और फिर उस शख्स, उस गुनहगार को कब्र में अंधा और बहरा अज़ाब होगा। अंधा और बहरा अज़ाब मतलब जो फरिश्ते उस हथौड़े से मार रहे होंगे वो ना उसकी तकलीफ़ को देखेंगे और ना ही उसकी चीख सुनेंगे, और सिर्फ उसे मारते जाएंगे, अज़ाब सज़ा देते जाएंगे। क़यामत तक कहा जाता है जिस हथौड़े से उस शख्स को अज़ाब दिया जाता होगा, मारा जा रहा होगा, वो हथौड़ा अगर किसी बड़े पहाड़ पर मारा जाए तो वो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए और उस शख्स की चीखें जिन्नात और इंसान के अलावा इस दुनिया की तमाम मखलूक सुन रही होगी। फरमाया गया 99 अज़दहा एक गुनहगार शख्स पर छोड़ दिए जाएंगे जो मुसलसल उसे डस रहे होंगे। उन सांपों का जहर इतना सख्त है कि अगर वो ज़मीन को एक दफ़ा भी काट ले तो क़यामत तक ज़मीन पर कोई फल, कोई पौधा न निकले। अल्लाह अकबर। ये सब कुछ सुनने के बाद भी अगर आप खुद को तब्दील नहीं करते तो शायद आपको खुद से मोहब्बत नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो जैसे मेरे और आपके लिए ज़रूरी थी वैसे ही बाकी मुसलमानों के लिए भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो को सदका जारिया करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।